الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسپیشل پروگرام کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آج سے جو یہ اسپیشل پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم پولیٹیکلی اور سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں کہ امید کی کچھ کرنیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں ان سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اس میں تصوف کی بات بھی کریں گے، اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ اسلام سے دور ہو کے ہمیں کیا ملا اور اسلام کے قریب جانے کے لیے کون سے راستے اپنانا پڑیں گے، اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ معاشرے کے اندر جو اس وقت بحران پائے جاتے ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے مختلف پروگرامز کے اندر، اور پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہر دفعہ موجود ہوں گے ہمارے بہت ہی محترم سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ جناب امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمارا چونکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے تصوف کی، اور ایک عام آدمی تصوف سے کس طرح سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ تشریف لائے، خوش آمدید۔ اللہ کرے آپ کی ہماری گفتگو سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تصوف جزو حیات ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ جتنی چیز کوئی قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی بازار میں نقول آ جاتی ہے، تو اس کی نقول نے اور اس کے نقالیوں نے خلط مل کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو 3 ذرائع دیے ہیں حصول علم کے۔ فرمایا تمہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، لا یعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے تمہارے لیے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے لیے علم کے ذرائع بنائے، کان، آنکھ اور افئدہ صمیم قلب، دل کی گہرائی میں ایک لطیفہ ربانی ہے جسے لطیفہ قلب بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ یہ 3 ذرائع علم کے ہیں۔ کان مادی علوم حاصل کرتا ہے، اور اس میں قدرتی یہ استعداد ہے کہ وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے جو سنتا جاتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ نالج حاصل کرتا جاتا ہے، تاکہ مرنے تک سیکھتا رہتا ہے، نئی نئی چیزیں سنتا ہے۔ بصر مادی چیز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے وہ دل پہ نقش ہوتا جاتا ہے۔ آنکھ اور کان مل کر انسان کو نالج دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا بدصورت ہے، وہ اپنے لیے راستے متعین کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ ہے یہ صرف انسان کو نہیں ملی، ہر ذی روح کو، ہر جانور، ہر ذی روح سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب جانور جو ہیں ان کا مزاج تخلیقی ہے، فطری طور پر اللہ نے انہیں راستے متعین کر دیے، اس کے اندر وہ سوچتے ہیں۔ ایک جانور جو حیوان ہے، کوئی بیل اڑنے کی نہیں سوچے گا،
اور کوئی پرندہ چلنے کی نہیں سوچے گا. ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ سوچیں گے، دیکھیں گے تو کہاں سے اڑنا ہے، کیسے اڑنا ہے، جانور چلنا کہاں سے ہے، خوراک کہاں سے ملے گی، وہ اپنا کام کرتے. انسان اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے کہ یہ جتنے کچھ نعمتیں دنیا میں ذی ارواح کو دی گئیں وہ ساری خصائل اس میں موجود. یہ درندہ بھی بن سکتا ہے، درندگی بھی آ سکتا ہے. یہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں سیاروں میں اڑ رہا ہے، طیاروں سے سیاروں اپنے علم کو ریسائیکل کرتا ہے. اور جتنے باقی مخلوق میں جتنے شعبے ہیں یہ سارے بیک وقت اپنا سکتا ہے. اس لیے اسے پھر ساتھ افیدہ دیا کہ سمع و بصارت سے ان دونوں سے کام لے کر یہ بے مہار نہ ہو جائے. انسان ہوتے ہوئے درندوں کی طرح زندگی بسر کرنا نہ شروع کر دے. انسان ہوتے ہوئے یہ جانوروں کی طرح دوسروں کی چیزیں کھانا چرانا نہ شروع کر دے. تو اس کی انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے اسے ایک تیسرا ذریعہ علم دیا اور وہ ہے افیدہ انتہائے قلب میں. یہ افیدہ کہاں سے حاصل کرے؟ کان نے تو عام معاشرے سے حاصل کیا، بصارت نے بھی عام اس کے لیے اللہ کریم نے انبیاء مبعوث فرمایا. اور پہلا انسان جو زمین پہ جلوہ افروز ہوا آدم علیہ السلام، وہ خود نبی تھے. تب سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل انبیاء آتے رہے، حتیٰ کہ آپ تشریف لائے تو آپ اتنی جامعیت کے ساتھ آئے کہ پھر کسی نبی کے آنے کی قیامت تک ضرورت ہی نہ رہی. اور اس پہ یہ 14 صدیاں بھی گواہ ہیں کہ ہر سوال کا جواب جو کتاب آپ لائے اس میں بھی موجود ہے، آپ کی سیرت عالی میں بھی موجود ہے. حالانکہ حالات بہت بدل گئے ہیں، بالکل چیزیں بدل گئی، لیکن آج بھی ہمیں ہر سوال کا جواب اس زمانے کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں تو کہاں انسان چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، لیکن وہ ہر سوال کا جواب قرآن میں بھی موجود ہے، حضور کی سیرت میں بھی موجود ہے. یہ قرآن اور حضور کی سیرت سے رابطہ کیسے ہو؟ قرآن کو اگر ہم محض ایک کتاب کے طور پر جانتے ہیں تو نو پرابلم، ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. ایک کتاب یہ بھی صحیح. کتنی زبانیں ہم سیکھتے ہیں، ایک عربی بھی صحیح. پھر تو یہی رہے گا. اس کے لیے اللہ نے سب سے سینسٹیو، سب سے حساس، ان قلب کی انتہائی گہرائی میں جو افیدہ ہے اس کو رکھا. جب وہ مستفید ہوتا ہے نور نبوت سے، پھر جا کر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، حضور کی اسوہ حسنہ کی کیا اہمیت ہے. پھر زندگی کا کوئی گول بنتا ہے کہ مجھے زندگی میں صرف کھانا نہیں ہے، صرف لباس نہیں ہے، صرف عہدہ نہیں ہے، صرف بڑائی نہیں ہے، بلکہ مجھے زندگی صرف کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب پانا ہے. اس کے نتیجے میں بارگاہ نبوت میں باریاب اور کامیاب ہونا ہے. اور یہ نسبت آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور انبیاء کو اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی. شمس منیرہ، روشنیاں بکھیرنے والا سورج. سورج ساری کائنات کو روشنی عطا کرتا ہے. اسی طرح نبی کے وسلم کا قلب عطر ساری کائنات کو وہ روشنی عطا کرتا ہے. اس اپنے قلب کی گہرائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روشنی وصول کرنا اور اس سے زندگی کو تعمیر کرنا، یہ تصوف ہے. اچھا، یہ قلب کی گہرائی تو ہر شخص کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں وہ روشنی لانا، اس کو حاصل کرنا، اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں عام لوگ تھے معاشرے کے اور ہر طرح کے جو حالات اس وقت کے تھے ان میں وہ بھی ملوث تھے. جس طرح کا معاشرہ تھا، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، بدکاری، جو کچھ معاشرے میں تھا، بت پرستی، سارے لوگ اسی معاشرے کے تھے. لیکن جب ان نور ایمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو صحابی ہو گئے. صحابی کا اصطلاحی یہ لفظی مطلب تو صحبت یافتہ ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ حاصل کیا ہو. اب آپ دیکھیں دنیا میں عالم عام آدمی سے بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت معزز ہوتا ہے. عالم سے پھر ولی اللہ بہت معزز ہوتا ہے.
اگر ساری دنیا بھی ولایت حاصل کر لے اور سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا بلند مرتبہ یہ کس سے ہو گیا؟ ایک نظر سے۔ وہ کیفیات جو قلب اطہر میں تھیں، جب وہ نور ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، یہ فیض میں زندگی پیدا ہو جاتی۔ ایمان نہیں لاتا، کلمہ نہیں پڑھتا تو یہ مردہ ہے۔ جب اس نے ایمان لایا، متاثر ہوا، اس نے سمع سے، بصارت سے کام لیا، دیکھا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، ایمان لایا تو یہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اب ایک نظر پڑی حضور کی یا چند لمحے صحبت نصیب ہوئی، اگر حضور کی نظر نہیں پڑی، اس کی نظر حضور پر پڑ گئی تو بھی صحابی ہو گئی۔ وہ کچھ کیفیات اس میں ایسی صلاحیت کر گئیں کہ اس کی منزل حیات رضائے الہی بن گئی۔ کن کن کاموں میں اللہ راضی ہے، کن کن کاموں میں اللہ کا حبیب راضی ہے، وہ کرنے ہیں، وہ مقصد حیات بن گیا۔ تو ایک قوم اس لیے بن گئی کہ سب کا مقصد حیات ایک تھا، سب کا ٹارگٹ ایک تھا، سب ایک منزل کی طرف رواں تھا۔ تصوف کی بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کفار ملتے تھے تو ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ان کے اندر بھی ایک دل تھا اور اس دل کی بھی ایک گہرائی تھی۔ میں اس کا جواب تو دے چکا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ جب وہ افیدہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایمان لانے سے۔ ٹھیک ہے، جب ایمان لے آیا تو پھر وہ اس میں فیوزات کا دریا اس میں آ گیا۔ اگر ایمان نہیں لاتا تو اس کے دیکھنے کو اللہ کریم نے فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف نظریں گھماتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے۔ ظاہری وجود عالی کو تو دیکھتے تھے، ارشادات عالی سنتے تھے تو جواب دیتے تھے، یہ تانے دے، وجود عالی دیکھتے تھے تو وار کرتے تھے، یہ تکلیف دیتے ایذا پہنچ۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ صرف محمد بن عبداللہ کو دیکھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ تو وہ افیدہ ایکٹیویٹ نہ ہو تو دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور اگر سب کے دل میں، چونکہ سب کلمہ گو ہیں، سب مسلمان ہیں، اور سب کے دل کے اندر وہ دل کی گہرائی موجود ہے، پھر ہم اس تنزلی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کے یہ کیمرے موجود ہیں، ان میں صلاحیت ہے تصویر بنانے کی بھی، آواز ریکارڈ کرنے، لیکن اگر آپ ان کی بیٹری نکال دیں، ان میں الیکٹرک نہ ہو تو کب کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ جو فیوزات نبوی ہیں یہ اس عقیدہ کی بیٹری ہیں۔ ہمارے پاس آلات ہیں، ان میں بیٹری نہیں ہے۔ تو یہ بیٹری کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو کیسے چارج کیا جائے؟ یہ جس طرح دین موروثی چلا، ہمارا دین موروثی ہے، حضور سے صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور ہمارے سارے علوم اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہ کیا ارشاد فرماتے تھے۔ اپنی طرف سے کوئی نہیں ایجاد کر سکتا کہ بہت بڑا عالم ہے تو آج وہ کوئی نئی عبادت ایجاد کر دے یا کوئی نیا گناہ اس کا اعلان کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ جو تصوف جسے آپ کہتے ہیں، یہ دراصل تزکیہ قلب ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کا نبی ان کا تزکیہ فرماتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے دل کو۔ یہ بھی موروثی ہے، حضور سے صحابہ نے لیا، صحابہ کی صحبت میں جو بیٹھے وہ تابعین کہلائے، انہوں نے صحابہ سے لیا، تابعین کی صحبت میں جو بیٹھے تبع تابعین کہلائے، انہوں نے وہاں سے لیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے آگے تبع تابعین سے یہ نعمت حاصل کی، اسے آگے بانٹا، وہ مشائخ سلاسل بنے۔ جن لوگوں نے اسے حاصل کیا وہ ولی اللہ کہلائے۔ اور یہ ولایت یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا ولی ہے، یعنی یہ نعمت ہر بندے مسلمان میں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے، تصوف کو اگر ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں، اس کی ڈیفینیشن اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس تصوف ہے۔ بالکل ہے یہ۔ ناظرین، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے تصوف کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سے بات ہو رہی تھی سر کہ دیکھنا قرآن کریم فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ. اللہ کا نبی یتلو علیہم آیاتی اللہ کی آیات پیش فرماتا ہے, جو قبول کرتا ہے ویزکیہم اس کا تزکیہ فرماتا ہے, ویعلمہم الکتاب پھر اسے کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتا ہے. تو قرآن نے اس کے پہلا درجہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دی. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرے تو اسے یہ کیفیت عطا ہو, تزکیہ ہو اس کا. قرآن کریم کا جو غیر ملکی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہوا ہے وہ پرشین میں ہوا, فارسی. تو جو تزکیہ لفظ عربی کا تھا اس کا ترجمہ تصوف کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تزکیہ کا ترجمہ تصوف کر دیا گیا. یہ میری تحقیق ہے. رائٹ. لوگوں نے بہت سا علماء حق نے لکھا ہے, وہ بھی صحیح لکھتے ہیں کہ صوف کے کپڑے پہنتے تھے اس لیے تصوف, وہ نہیں. میری تحقیق یہ ہے کہ تصوف تزکیہ کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا اور وہ رائج ہو گیا. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہاں پر اٹھتی ہے کہ یہ تزکیہ قلب یا تزکیہ نفس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے اور ہر شخص اس کے اوپر عمل کرے اور اپنے دل کو صاف کرے تو کیا ساری برائیاں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ ساری برائیوں کو چھوڑو, ہمارا یہ تجربہ ہے. میں ربع صدی اپنے شیخ مدد اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, اپنے شیخ کے ساتھ میں ربع صدی رہا. 30 برس ان کے وصال کو ہو گئے, 55 برس ہو گئے. 55 برس کا میرا یہ تجربہ ہے, کبھی میرے شیخ نے نہیں پوچھا تھا آنے والے سے کہ تمہارا فرقہ کیا ہے, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حتیٰ کہ شیعہ ہو, سنی ہو, مرزائی ہو, کون ہو, نہیں پوچھا. 30 برس میں نے بھی نہیں پوچھا. جو اللہ اللہ سیکھنے آیا اسے بٹھا دیا کہ اللہ اللہ جو کچھ ہو رہو اللہ. جس کا قلب روشن ہو وہ خود تلاش کرنے نکل پڑتا ہے قرآن سے, حدیث سے, علماء سے کہ سچ کیا ہے اور سچ کو اپنا لیتا. فرقے ختم ہو جاتے ہیں. آپ فرقے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے دنیا میں طریقہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ جب بھی فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہر زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے فرقہ واریت تضادات زیادہ. لیکن ہمارے یہاں یہ ملک صاحب بھی جو آپ ذکر کرتے ہیں یہ سب گواہ ہیں. آنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, کیا ہو, شیعہ ہو, سنی ہو. اچھا آ کے رفع یدین کر رہا ہے, کوئی ہاتھ کھول کے نماز ہو, کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جب وہ اللہ اللہ شروع کرتے ہیں تو خود ان کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار حقیقت کیا ہے, اور اس کے مطابق خود کو ڈال لیتے ہیں. کوئی فرقہ نہیں رہتا یہاں, کوئی فرقہ نہیں. اور اگر یہ فرقہ پرستی یا فرقہ واریت اگر نہیں رہتی تو اس سے دیگر بھی تو بہت سارے جو اس وقت یہ وہ برائی ہے جس کا علاج نہیں ہے. یعنی آپ چوری کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے, اسے قید کر دیتے ہیں, قتل کرتا ہے اسے ہینگ کر دیتے ہیں, سزائیں دیتے ہیں. تو فرقہ کوئی کس فرقے میں اس کی تو کوئی گرفت ہی نہیں. یعنی معاشرے میں اسے روکنے کی تو کوئی دوا ہی نہیں. یہ کینسر ہے, تو جس علاج سے کینسر کیور ہو جاتا ہے اس سے سر درد ٹھیک نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی ہوگا, بالکل ٹھیک ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے یہ کینسر, معاشرے کا کینسر کیور. ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم قوم نہیں ہیں, ہم لوگوں کی ایک بھیڑ ہے, ہم ایک لونلی کراؤڈ ہے. ہر بندہ اپنی اپا دھاپی میں لگا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ فرقوں کو تو چھوڑیں, جو ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں یہ سمجھتے ہیں صرف میں حق پر ہوں, باقی سب دوست ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ خیال آتا ہوگا کہ مجھے تزکیہ قلب کر لینا چاہیے؟ بھائی میرے خیال میں کسی مومن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ضرور آتا ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے. لیکن مصیبت اس دور کی یہ ہے کہ آگے نقال بیٹھے ہیں.
پھر وہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے، شیرینیاں دیتا رہتا ہے، وہ اسے خوشخبریاں دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے یہی کچھ تصوف بھی تھا، یہ بھی دیکھ لیا۔ یہ بہت کم یاب ہے۔ کیسے اس کی پہچان کیسے کی جائے کہ یہ نکال ہیں اور ان سے اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کسی کو شیخ سمجھ کر جاتے ہیں کہ میں اس سے تصوف سیکھوں، اگر اس کی صحبت میں آپ کے عادات، آپ کے حالات اصلاح پذیر ہو جائیں تو واقعی شیخ، اور اگر آپ کے حالات و عادات وہی رہیں اور وہ آپ کو دنیاوی باتوں پہ ٹرخاتا رہے، تمہیں عہدہ مل جائے گا، تمہیں دولت مل جائے گی، تو وہ اس کا کام ہی نہیں۔ تو اس کا کوئی ایک سلسلہ ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر؟ الحمدللہ ہمارا سلسلہ تو انٹرنیشنلی پھیلا ہوا ہے، ہر بندہ اپروچ کر سکتا ہے، پاکستان نہیں دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ کس طرح سے، کیا طریقہ ہے آپ تک اپروچ کرنے کا؟ ہمارا طریقہ تو ہم روزانہ پال ٹاک پہ رات ذکر ہوتا ہے جو انٹرنیشنلی ہوتا ہے۔ صرف اس کا ایک علاج ہے، قرآن کریم نے، دیکھیں قرآن کریم ایک بات ایک دفعہ کہتا ہے وہ فائنل ہوتی ہے اور وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ترمیمیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ذکر کرنے کے لیے قرآن نے بالواسطہ 700 سے زیادہ مرتبہ حکم دیا ہے، اور بلا واسطہ ڈائریکٹ جسے آپ کہیں وہ 32-34 آیات، یعنی ایک بات کو 32-34 دفعہ قرآن کیوں دہراتا ہے، اور بالواسطہ جب بات ہوتی ہے 700 سے زیادہ کیوں کہتا ہے؟ پھر ہر حال میں کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے سوتے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ نماز بھی ذکر الہی ہے، یعنی ہر نیکی ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ ذکر کثیر چاہیے۔ اچھا نماز اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، نماز ادا ہو گئی، جاؤ بازار میں اپنا کام کرو، روزی تلاش کرو، محنت کرو، لیکن ذکر کثرت سے کرتے رہو، ذکر پھر بھی کرو۔ میدان جہاد میں بھی فرمایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، مقابلہ آ جائے مخالف سے جم کر کرو، واذکروا اللہ کثیرا، گولیاں چل رہی ہیں، بندے گر رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، ثبات کے لیے کیا چاہیے؟ ذکر کرتے رہو۔ یعنی ہر حال میں جہاد کتنی افضل عبادت ہے، اس میں بھی ذکر لازم ہے۔ حج میں ذکر کا ارشاد ہوا کہ حج کرتے ہو ذکر، واذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح باپ دادا کا نام اب اللہ کا نام اس کثرت سے لیا کرو۔ نماز ذکر ہے خود، لیکن نماز کے بعد تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ اچھا، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے دل کو آباد رکھنا، لیکن کیا یہ انسان خود سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں اگر اللہ کا ذکر یہ بڑی آپ نے بہت مزے کی بات کی، یہ بہت مزے کی بات ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے۔ اگر کوئی گھر بیٹھ کر بھی خلوص دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے ہماری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں۔ اگر گھر شروع کر دے گا کسی نہ کسی ایسے بندے کے پاس اللہ اسے پہنچا دے گا جو اس کی تربیت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی کر کے دیکھے۔ اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کے مسائل ہیں کہ وہ کسی ایسے بندے تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، معذور ہے، یا اس کو اور کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل ہے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، ہم معذور بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں چل سکتا تو اللہ کسی بندے کو اٹھا کر وہاں لے جائے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ساری مشکلات انسان مخلوق کے لیے ہیں۔ جب اس نے وعدہ کر دیا والذین جاہدوا فینا، فینا میری ذات میں، یعنی میری رضا کے لیے خلوص سے جو لوگ محنت شروع کر دیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے ان کو دکھا دیں۔ تمام مفسرین نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اطاعت الہی شروع کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو رہنمائی کرتے ہیں کیا ان کا شیخ ہونا ضروری ہے؟ میرے بھائی شیخ ہونا ضروری نہیں، لیکن کسی شیخ سے وابستہ ہونا ضروری، وابستہ ہونا ضروری ہے۔ وہ جو وابستہ کہیں سے وہ بجلی لے گا تو آپ کو دے گا نا،
کہیں سے کرنٹ لے گا تو آگے دے گا. اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ فیض لینے سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے فیض لے لیا تو آپ کے پاس فیض آ گیا تو آپ آگے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی جس طرح خاندانی نسب ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بھی شخص اسلام شرط ہے. کوئی بھی شخص ہے وہ حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس قابل ہو جائے، چونکہ اگر گھڑے میں بہنا بھی ہے تو وہ پہلے بھر جائے گا تو بہے گا نا. اچھا، کتنا وقت لگتا ہے عموماً یہ فیض حاصل کرنے؟ ایک لمحہ بھی لگ سکتا ہے اور ایک عمر بھی لگ سکتی ہے. اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی استعداد. یہ انسان کے خلوص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دو باتیں، ایک تو اس کا خلوص سب سے زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنی طلب ہے اس میں، کتنا اس کی طلب میں خلوص ہے. اور دوسرا، جس طرح انسانوں کے وجود مختلف ہیں، بینائی کی قوت مختلف ہے، قوت گویائی مختلف ہے، سارے بولتے ہیں لیکن پھر وہ مدارج ہیں. اسی طرح استعداد فطری بھی ہوتی ہے وصول کی. اب یہاں پہ ایک اور بات، ایک سوال جنم لیتا ہے کہ پھر ضروری نہیں ہے کہ کسی شیخ کے پاس جا کے دل کی اس گہرائی کو، اس کا تزکیہ کیا جائے. اگر آپ اپنے طور پہ عبادت سمجھ کے اپنی نوکری کر رہے ہیں اور آپ کو فرصت نہیں ہے تو وہ بھی پھر عبادت ہی ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے اور نجات کے لیے کافی ہے. اگر آپ دیانتداری سے عبادت سمجھ کے نوکری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں اور شریعت کے اندر ہیں تو نجات کے لیے کافی ہے. لیکن کیا آپ صرف نجات پر اکتفا کریں گے یا اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کریں؟ اچھا، نجات ہو جانا ایک اور درجہ ہے رضا کا، اور اس کا قرب پانا رضا کا دوسرا درجہ. آپ نوکری کرتے ہیں تو کیا آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میں کلرک ہوں تو ہمیشہ کلرک کی رہوں؟ گزارا تو ہو رہا ہے. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے جاؤں. اسی طرح ایمان کا ہونا اور اعمال شریعت کے مطابق ہونا، یہ ولی اللہ ہے بندہ، میں اسے ولی سمجھتا ہوں اور نجات کا اللہ سے امید رکھتا ہوں. لیکن نجات کا ہونا اور بات ہے، ملاقات کا ہونا ایک اور بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کی طلب جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے کہ قرب الہی زیادہ سے زیادہ نصیب ہو. اور جب یہ طلب اٹھتی ہے اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے کہ جو اس تشنگی کو پورا کر سکے. کیونکہ یہ موروثی ہے، قلب اطہر سے روانہ ہوئی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مشائخ جو حاصل کرتے ہیں. شیخ ہم اسے کہتے ہیں جسے اتنی دولت نصیب ہو جائے کہ وہ آگے بانٹنے کی استعداد بھی رکھتا ہو. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نجات کے لیے تو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ اور حلال رزق کافی ہے. نجات ایک اور شے ہے، بارگاہ الوہیت میں مقبولیت اور بارگاہ رسالت میں رسائی ایک اور بات ہے. اس کی اپنی لذت ہے، اس کی اپنی ہے. اچھا، شیخ کو تلاش کرنا اور شیخ کے پاس جانا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مشکل تھا، کیونکہ ہمارے پاس یہ رابطے کے یہ ذریعے نہیں تھے جو آج ہیں. تو آج اگر ایک بیرون ملک شخص بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ جس وقت انٹرنیٹ کے اوپر ذکر الہی کرواتے ہیں اور وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی فیض ملے گا جو یہاں بیٹھے شخص کو ملے گا. بلکہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے یہ سال ہو رہا ہے کہ میرے خیال 5، 6، 7، 8 رات ای میل پہ روز انٹرنیشنلی جو لوگ آ نہیں سکتے ان کی بیعت کی ریکویسٹ ہوتی ہے. اچھا، اس کے لیے باقاعدہ بیعت کرنا پڑتا ہے یا بیعت کرنا تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے، چونکہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا. لیکن کوئی بیعت نہ بھی کرے فیض پہنچتا ہے. اچھا، جو شخص کسی اور جگہ پہ بیعت ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کو فیض نہیں ملتا، وہی آپ کی پہلی والی بات کو میں دہراؤں گا کہ اگر ان کی صحبت میں رہ کے وہ اپنے آپ میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے تو ایک یہ کہا جاتا ہے، یا یہ کیوں کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا،
کہ جب آپ ایک کے بیعت ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے کے پاس آپ نہیں جا سکتے, آپ گناہ کریں گے؟ نہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بیعت کا مقصد پورا ہو تو پھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. جس مقصد کے لیے بیعت ہوئے وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سکول میں بچہ داخل کراتے ہیں, پڑھے گا, اگر ان کا پڑھانے کا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے تو آپ نکال کے دوسرے سکول میں لے جائیں. یا وہ پرائمری تک ہیں تو آپ پرائمری کے بعد بچے کو چھوڑ دیں گے کہ آپ دوسرے سکول میں جانا من ہے, آپ مڈل سکول میں لے جائیں گے, ہائی میں لے جائیں گے, کالج میں لے جائیں گے. اس میں بھی درجات ہیں؟ ہاں نہیں, شیخ کے بھی درجات ہوتے ہیں؟ بالکل درجات. کیا درجات ہوتے ہیں اس میں؟ اس کے اپنے درجات اور اپنی کیفیات ہیں, ان سب کے نام ہیں. وہ بڑا لمبا سلسلہ ہے, وہ چل نکلا تو پھر آپ کے پروگرام کا دامن تنگ ہو جائے گا. تو اس میں بھی لطائف سے شروع کراتے ہیں, قلب کے ساتھ اور لطائف ہیں, پھر مراقبات شروع کراتے ہیں, احدیت, مائیت, اقربیت, یہ لمبا سلسلہ ہے. اور اس سلسلے سے جڑ جانے کے بعد اس سلسلے میری ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے کنوز دل, وہ آپ یہاں سے لیتے جائیے. نہیں وہ میں تو پڑھ لوں گا, لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے جو نہیں کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں درجات کس طرح. وہ میں نے پڑھا ہوا, مجھے اس میں اندازہ ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف ناظرین کے لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں. اس میں اتنے ایک شخص آپ کے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے, اس کو کتنا وقت دینا پڑے گا یہ فیض حاصل کرنے کے لیے؟ اس کو ڈیلی کتنا وقت دینا پڑے گا؟ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ایک لمحہ بھی لگ سکتا ہے اور صدیاں بھی لگ سکتی ہیں. ہم کسی کو مشق جو ہے وہ کسی کو باؤنڈ نہیں رکھتے کہ یہاں بیٹھا رہے. یہاں کوئی آتا ہے 15-20 منٹ کے لیے بھی, اسے تربیت دے کر, توجہ دے کر, ذکر سکھا کر رخصت کا اپنا کام کرے, لیکن اپنے اوقات میں صبح شام 2 وقت اس کو معاملے کو بھی, ذکر کو بھی توجہ دے. کہیں جب اسے فرصت ملتی ہے اپنا ایک وقت مختص کر لے, تنہائی میں آرام سے بیٹھ کر ذکر کرے جہاں بھی ہے. پھر جب فرصت ہوگی پھر مل لے گا, اگلا سبق دے دیں گے. اچھا, ایک شخص آپ سے فیض لے کے چلا جاتا ہے اور وہ اس کی مشق کرتا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب وہ آگے فیض تقسیم کر سکتے؟ وہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اندازہ کر رہے ہیں. وہ ایک شیخ ہی اندازہ کرتا ہے؟ نہ, وہ شیخ ہی, تربیت کرنے والے ہی اندازہ کرتے ہیں. ایک استاد ہی اندازہ کرتا ہے کہ اس بچے کو کتنے حساب کتنا یاد ہے, اور اردو کتنی یاد ہے, اور انگلش کتنی. حضرت صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ وہ اس حوالے سے کہاں جائیں, کیا کریں, اپنی روٹین کس طرح سے بنائیں؟ سادہ سی بات ہے جی, دنیا کی زندگی لمحاتی ہے, وقتی ہے. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ابدی ہے. اس کی ضرور فکر کریں, لیکن اسے چھوڑ کر نہیں. یہ زندگی اس طرح جیئیں کہ وہ بھی بن جائے. بہت شکریہ حضرت صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا, جو موضوع تھا, وہ تھا تصوف, اور تصوف کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو تصوف کے حوالے سے بہت ساری باتیں آج نہیں پتہ چلی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.